اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صفحہ نمبر بتائیں جی، جلدی کریں۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 34۔ پڑھنا کہاں سے ہے؟ اور ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم یہ پڑھ لیا تھا۔ تصویر کا احکام، چلو یہاں سے پڑھتے ہیں، وہ باقی چیزیں سترہ وغیرہ ہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ جماعت قائم کرنے کا طریقہ، تصویر کے احکام، ننگے سر نماز پڑھنا۔ جی، تصویر کے احکام۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب جاندار کیا ہے؟ صرف انسان نہیں کہا، جس کے اندر جان ہوتی ہے، جس کے اندر جان ہوتی، نہ انسان کہا نہ جاندار کہا، نہ انسان کہا نہ جانور کہا، جاندار کہا۔ جاندار کے اندر سارے آگے، انسان بھی آگے، جانور بھی آگے، درندے چرندے پرندے عرش آگے، جو ذی روح ہے، جس کے اندر بھی جان ہے۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، واجب الاعادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو فرض ہے وہ تو اتر جائے گا، لیکن فرض کامل طریقے سے نہیں اترے گا، دوبارہ ایسی نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے جس پر جاندار کی تصویر بنی ہو نماز کے علاوہ بھی۔ اب دیکھیں نا، یہ چیزوں کا ہم خیال کوئی نہیں کرتے۔ عمومی طور پہ آپ بچوں کی شرٹیں دیکھیں گے، بڑوں کی دیکھیں گے، ان کے اوپر کبھی کسی انسان کی ہے، کبھی کسی وہ لڑنے والے کی ہے، کبھی کسی کی ہے، کبھی کسی کی تصویر ہے۔ تو یہ تصویریں، آبشار وغیرہ کی تصویر ہو تو وہ ٹھیک ہے، درخت کی تصویر ہو تو ٹھیک ہے، تو وہ جاندار نہیں ہے۔ اگر تصویر نمازی، اور ایک بریک لگانا ایک بار۔ اچھا جی، اگر تصویر نمازی کے سر پر ہو، یعنی چھت پر بنی ہو یا لٹکی ہو یا سجدے کی جگہ میں ہو، اس پر سجدہ واقع ہوتا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی نمازی کے آگے یا دائیں یا بائیں تصویر کا ہونا مکروہ تحریمی ہے، پیچھے ہونا بھی مکروہ ہے، اگرچہ آگے اور دائیں بائیں ہونے سے کم ہے۔ اچھا، یہاں 3 صورتیں بتائیں انہوں نے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جہتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ جہتیں کتنی ہیں؟ اور 6 ہوتی ہیں۔ جہتیں کتنی ہیں؟ 6 سے بڑھ کے تو کوئی نہیں نا، اوپر نیچے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اب کوئی چوتھی ساتھ تو نہیں بچتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو بیک سائڈ ہے نا انسان کی بیک سائڈ، وہاں تصویر ہونا مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جس طرف بھی تصویر ہوگی تصویر بھی مکروہ تحریمی ہے، بڑا مکروہ ہے۔ تصویر اوپر ہو، تصویر وہ سامنے ہو، سجدے کی جگہ پہ پڑی ہو، دائیں ہو بائیں ہو آگے ہو، تو کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، نماز لوٹانا ضروری ہے دوبارہ۔ پیچھے ہوگی تو پھر بھی ناپسندیدہ تو ہے، پیچھے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی جگہ پہ مہمان جائیں یا کسی اس جگہ پہ معاملہ ہو تو بھی تصویروں کو الٹا کر دیں، تصویروں کو الٹا آپ کر دیں۔ ایسی تصویر ہو سکتا ہے پھر آگے مسئلہ آ جائے، ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب لگی نا سمجھ اس کی؟ اچھا، تصویر اگر نیچے گری پڑی ہو نا جی، گری پڑی ہو، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ گری ہو، جس طرح عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں اخبار کے ٹکڑے گڑے ہوتے ہیں، تصویر ادب سے رکھی نہ ہو، پڑی نہ ہو، وہ لگائی ہوئی نہ ہو، جو نیچے گری ہوتی ہے اس کی کوئی بندہ تعظیم نہیں کرتا، جو اوپر لگائی ہے وہ بطور تعظیم ہے۔ اچھا، تصویر کی وجہ کیا ہے؟ تصویر گویا کہ بتوں سے مشابہت رکھتی ہے، بتوں سے مشابہت رکھتی ہے، اور تصویر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، جس گھر میں تصویر ہوتی وہاں رحمت کا فرشتہ کوئی نہیں آتا۔ تو تصویر ہونا یہ جاندار کی، کسی بھی جاندار کی، یہ درست نہیں ہے۔ کسی پیر فقیر کی تصویر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض لوگوں نے یہ غوث پاک کی تصویر ہے جی، یہ داتا صاحب کی تصویر ہے جی، بڑی بڑی تصویریں انہوں نے گھروں میں بیٹھکوں میں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، تصویر نہیں ہونی چاہیے۔
جہاں پہ تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جو بڑے بڑے عاملین ہیں جو اپنا یہ جنات کا توڑ کرتے ہیں، وہ یہ باقاعدہ لفظ بولتے ہیں کہ جناب تصویریں گھر سے ختم کر دیں۔ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں تصویریں ختم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں تصویر کا لنک کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک تصویر ہوئے گی تو جنات آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کے گھروں میں جنات زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تصویر کی اصل مشابہت ہو جاتی بت کے ساتھ، تو اس لیے اس کو منع کر دیا گیا کہ تصویر نہیں ہونی ہے۔ اب جو نیچے گری ہوئی ہے تو لہٰذا اس کی تعظیم کوئی نہیں کوئی کر رہا، اس کی خیر ہے، لیکن جو سجدے کی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے نا، سجدے کی جگہ پہ پڑی ہے، وہ اس بندے نے تعظیم کے طور پہ رکھی ہے۔ نہیں، وہ جانداروں کی تصویر نہیں ہوتی، جائے نماز کے اوپر جانداروں کی اصل بات ہو رہی ہے، جانداروں کی تصویر کی ہے کیا کیا نہیں، حدیث میں رسول پاک یہ تصویر جہاں پہ ہو نا، تصویر نہیں ہونی چاہیے، یہ حدیث ہے، تصویر نہیں ہونی چاہیے، یہ حدیث ہے۔ جہاں پہ تصویر ہوتی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، وہ تصویر وہ حدیث ہے، یہ مسئلہ ہے، اور مسئلے بھی احادیث سے ہی نکالے جاتے ہیں، حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا جی، آگے یوں ہی نمازی کے آگے یہ ہو گیا پورا مسئلہ۔ اگر تصویر فرش میں ہے اور اس پر سجدہ نہیں تو کراہت نہیں۔ اب دیکھیں نا، جس طرح گری پڑی ہوتی جس کی میں نے بات کی ہے، اگر تصویر غیر جاندار کی ہے جیسے پہاڑ، دریا، درخت، پھول پتی وغیرہ تو کچھ حرج نہیں ہے۔ تھیلی یا جیب میں تصویر چھپی ہو تو نماز میں کراہت نہیں ہے۔ تصویر چھپی ہو، جس طرح وہ میں نے کہا جی آپ تصویر کو الٹا کر دیں، تصویر تو موجود ہے کمرے میں، تصویر تو موجود ہے لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا۔ اگر تو اپنا گھر ہے پھر تو ویسے تصویر نکال دینا، اگر کسی کی کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ تصویر کو الٹا کر دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ میری یار یہ بات مانے گا، یہ مسئلہ سمجھ سکتا ہے، پھر اس کو کہہ دیں گے یار تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا اور پہن لیا تو تصویر چھپ گئی تو اب نماز مکروہ نہیں ہے۔ نیچے بنیان یا شرٹ پہنی ہے، اس پہ تصویر بنی ہے، اوپر سے قمیض پہن لی، اب نماز مکروہ نہیں ہے۔ اگر تصویر ذلت کی جگہ میں ہو، جیسے جوتا اتارنے کی جگہ میں ہو یا ایسے فرش میں ہو جس کو پاؤں سے روندتے ہیں تو نماز میں کراہت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب کیونکہ تعظیم نہیں ہے، اس کو عزت نہیں دی جا رہی، جب کہ اس پر سجدہ نہ ہو، اور گھر میں ہونے میں بھی کراہت نہیں، اور گھر میں بھی ہونے میں کراہت نہیں ہے۔ اگر وہ نیچے گری پڑی ہے نا پھر کراہت نہیں ہے۔ اگر تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں اس کے بدن کے حصے الگ الگ نہ دکھائی دیتے ہوں تو ایسی تصویر کے نمازی کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے میں مکروہ نماز نہ ہوگی۔ ایسی تصویریں نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ آپ نے بعض کعبہ شریف مسجدوں کے اندر بنے دیکھے ہوتے ہیں، وہ کعبہ کے اندر وہ نشان لگے ہوتے ہیں، جس طرح وہ محسوس تو یہ ہوتا ہے بندے طواف کر رہے ہیں، لیکن نہ اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں نہ اس کا الگ سے ناک نظر آتا ہے۔ تو ایسی تصویر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کئی تصویریں بت سا تو نظر آتا ہے ایک، لیکن اس کے جسم کے حصے نظر کوئی نہیں آتے، آنکھیں کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں، یا اتنی دور بندہ اتنی دور کھڑا ہے، ایک تصویر ہے، نہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، نہ ناک نظر آ رہا ہے، نہ کان نظر آ رہا ہے، جسم کے اعضاء نظر کوئی نہیں آ رہا، بس ویسے ایک عجیب سا مجسمہ سا نظر آ رہا ہے، تو وہاں پر بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر تصویر کا پورا چہرہ مٹا دیا تو کراہت جاتی رہی، باقی تصویر ہے چہرہ مٹا دیا، یا چہرے کے اوپر گھروں میں عام طور پہ جو سمجھدار اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ دیکھ کے شیمپو کی شیشی لے گئے وہاں پہ تصویر ہے بی بی کی، صابن لے کے آئے تو بی بی کی تصویر ہے، آپ وہ کوئی بھی چیز لے آئیں وہاں عورت کی تصویر ہے، آپ سیرپ لے کے آئے تب عورت کی تصویر ہے، تو اس کے اوپر ٹیپ لگا دی جائے، کلر والی ٹیپ لگا دی جائے تاکہ اس کا چہرہ چھپ جائے۔ اگر وہ ریپر اکھاڑ سکتے ہیں تو ریپر کو اکھاڑ دیں تاکہ بے برکتی تو نہ ہو گھر میں۔ اصل گھر کے اندر مسائل پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لڑائی جھگڑے بے برکتی اللہ کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے ہمارے گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو تصویریں ختم کریں جانداروں کی۔ آپ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر تصویر نہ ہو، جو بھی آپ مارکیٹ سے چیز لے آئیں، پھر الٹی بات یہ دیکھیں بی بی کی تصویر ہے، پھر الٹی اس سے الٹی بات دیکھیں اگر اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو بالوں کے اوپر کپڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے برائی کو پروموٹ کرنا۔ آپ بازار میں چلے جائیں وہاں فلیکس لگے ہوں گے، بی بی نے وہ اپنا دوسرا، بیویوں کی تصویریں آپ کو ملیں گی، جگہ جگہ بی بی کی مشہوریاں ہیں، تو بی بی کی تصویر، مردوں سے مشہوری نہیں آ سکتی۔
تصویر کے یہ احکام تو نماز کے ہیں، رہا تصویر کا رکھنا تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جب کہ توہین کے ساتھ نہ ہو اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں بدن کے حصے الگ الگ نہ دکھائی دیں۔ اگر تو ایسی ہے تصویر تو پھر اس کا حرج نہیں ہے، یا کسی نے ویسے توہین کے طور پہ رکھی ہے، توہین کے طور پہ گھر میں تو بندہ سجا کے تو نہیں نہ رکھتا، توہین کے تصویریں بندے نے رکھنی ہے، ہاں توہین کے طور پہ وہ ہیں، کوئی ادھر گری ہے، کوئی کوڑا دان میں پڑی ہے، کوئی ادھر پڑی ہے، تو وہ توہین کی نیت سے ہو گئی۔ جو سجا کے رکھی ہیں وہ تو جس نے تصویریں اپنی مرضی سے رکھی ہوئی ہیں۔ تصویر کا بنوانا دونوں حرام ہے، چاہے دستی ہو یا عکسی، دونوں کا ایک حکم ہے۔ دستی ہوتی ہے جو ہاتھ سے بنائی گئی ہو، وہ اس کا تو بڑا ڈاڈا حکم ہے، ہاتھ سے بنائی گئی۔ ہاتھ سے یہ جو پینٹنگ کرتے ہیں، تصویریں بنانا جاندار کی، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ کامرا نا توجہ، یہ ہاتھ سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں بڑا سخت گناہ ہے ان کا۔ عکسی کیا ہے؟ جو فلیش مار کے عکس لے کے بنایا جاتا ہے، پھر ان کا پرنٹ نکالا جاتا ہے۔ صرف مجبوری کے طور پہ تصویر جائز ہے، وگرنہ جب تصویر کا پرنٹ نکل آئے تو جائز نہیں ہے۔ پاسپورٹ پہ لگانی ہے تو اجازت ہے، آئی ڈی کارڈ پہ لگانی ہے تو جائز ہے، رزلٹ کارڈ پہ لگانی ہے تو جائز ہے، کسی اور اس طرح کے ضروری کام میں دینی ہے تو جائز ہے۔ تو عمومی طور پہ تصویریں نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں موبائل کے اندر ہے تو اس کا حرج نہیں ہے، ویڈیو کی صورت میں ہے، جب تک اس کا پرنٹ نہیں نکلا، پرنٹ نکلا ہے تو کام خراب ہو گیا۔ جب تک موبائل کے اندر ہے، شیشے میں منہ دیکھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ حرج والی بات تو نہیں۔ تو گویا جس طرح آپ شیشے میں منہ دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرا ابوبکر شیشے میں نظر آتا ہے نا جی، ایک ابوبکر کھڑا ہو ادھر، دوسرا شیشے میں دیکھے تو نظر آتا ہے نا۔ تو جو شیشے میں نظر آ رہا ہے گویا کہ اسی طرح موبائل کے اندر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی دور میں لوگ پانی کے اندر چہرہ دیکھ کے وہ اپنا دوسرا اپنے بال وغیرہ سنوارا کرتے تھے، شیشہ جب ایجاد نہیں ہوا تھا تو پانی کے اندر دیکھ کے، تو اس طرح پانی میں بندہ دیکھے اپنا عکس نظر آتا ہے نا بندے کو، تو وہ عکس ہی ہے اس کے اندر ہے۔ ہاں کتا سے رکھوالی کے لیے جائز ہے، اور واقعی رکھوالی کے لیے رکھا ہو، نیت کوئی اور نہ ہو، واقعی رکھوالی کے لیے رکھا ہو۔ شکار کے لیے بھی جائز ہے، کتا شکار کے لیے رکھنا بھی جائز ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیں، سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہم نے وہ پہلے مسئلہ سنا تھا نا کہ کبھی ضرورت پڑے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بھائی آواز کیوں آتی ہے بولنے کی؟ کون بولتا ہے؟ کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو؟ سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت بغیر کسی مجبوری کے 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے کم کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہے کام، چھوٹا مکروہ۔ اگر کوئی ضرورت ہو، مثلا آگے جماعت کھڑی ہے فجر کی، نماز کا ٹائم تھوڑا ہے یا جماعت گزرنے کا اندیشہ ہے، اب اس کو ضرورت بن گئی نا، اب وہ پڑھ سکتا ہے۔ یا اس کو لگا کہ یار جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس نے زور کی رکھتے شروع کی، زور کی اس نے شروع کی، اپنی سنتے شروع کی، آگے جماعت کھڑی ہو گئی، اب ضرورت ہے، اب وہ جلدی جلدی پورا کر لے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم ایک بار کہہ لے وہ، لیکن بغیر مجبوری کے 3 بار سے کم نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اگر وقت تنگ ہو یا ریل چلے جانے کا خوف ہو تو حرج نہیں ہے۔ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ اور کپڑے ہوں ورنہ کراہت نہیں۔ کام کاج کے کپڑوں سے آ رہی ہوتی ہے اسمیل، کپڑے بے شک پاک ہوں، کام کاج کے پاک کپڑوں کی بات ہے، جو کپڑا ناپاک ہے وہ تو ویسے ناپاک ہو گیا نا۔ کام کاج کے پاک کپڑے، ان کے اندر نماز پڑھنی مکروہ تنزیہی ہے، پسند نہیں نا اسلام کا، کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نا خوبصورت کپڑے، دوستوں سے ملنے جانا ہو، آگے پیچھے جانا ہو تو خوبصورت کپڑے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اور کپڑا موجود ہو تو، لیکن ایک بندہ فیکٹری کام کرنے کے لیے گیا، اس کو ٹائم بھی تھوڑا مل رہا ہے، تو وہ نماز نہ چھوڑے انہی کپڑوں میں پڑھ لے۔ ایک کسان کھیتوں میں کام کرتا ہے، کپڑے پاک ہوں، پانی سے بھیگ گئے، کیچڑ سے بھیگ گئے، کیچڑ ناپاک نہیں ہوتا، کیچڑ جب تک اس کے اندر گندگی نہ ملی ہو، مٹی ناپاک ہوتی ہے، تو وہ گیلی ہو جائے، اس کے اندر پانی چلا جائے تو وہ کہاں ناپاک ہوگی؟
یہ کھالے کا پانی جو ہوتا ہے چلتا، کھالے کا پانی، نہر کا پانی، ٹول کا پانی، یہ جو چل رہا ہے یہ پاک ہوتا ہے. اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، اس کے اندر وہ آپ کو لگے نا جی تو یار یہ وہاں سے ہو کے آتا، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے اندر کوئی پیشاب پخانہ کیا ہوا ہو، تو جب تک وہ ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ بہتا پانی وہ پاک ہی ہے. اسی طرح بارش کے پانی کا جو کیچڑ ہوتا ہے، بارش آ رہی ہے اور کیچڑ ہے، ظاہر ہے اس کے اندر نالیوں کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے نا جی. اگر وہ گندگی واضح نظر نہیں آ رہی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ جاری پانی کو. پھر ہم پانی کا مثال مزید اس کے اندر نا وہ شروع میں ہم اس کو الٹا پڑھ رہے ہیں نا جی، تو جب ہم ابتدائی پیجوں کی طرف جائیں گے تو وہ اپنا کیا کوئی سوال ہے؟ انہاں دونوں مسئلہ ہے کی ہاں پوچھو تیرا پتر گل تو نہیں کری ہے کوئی گل کرنے کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے جبکہ اور کپڑے ہوں. اگر اور کپڑے نہ ہوں تو پھر کراہت بھی نہیں ہے. ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پتہ نہیں وہ حدیث لکھی ہے کہ نہیں لکھی. عمومی طور پہ نا بعض لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے ننگے سے نماز پڑھتے ہیں. ان کے پاس رومال ہو کپڑا ہو پھر بھی نیچے رکھ دیتے ہیں، ننگے سے پڑھتے ہیں. عمومی طور پہ آپ اہل حدیثوں کو وہابیوں کو دیکھیں گے نا وہ جان بوجھ کے ننگے سے نماز پڑھتے ہیں. کسی ایک حدیث میں بھی ایسا نہیں آیا، کسی ایک بھی صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر مجبوری کے ساری زندگی میں ایک نماز بھی ننگے سر پڑھی ہو. ایک حدیث میں بھی نہیں آتا. حج کے دنوں میں نا وہ سر ننگا رکھنا ہوتا ہے، حج کے دنوں میں سر ننگا رکھنا ہوتا ہے صرف اس طرح کے معاملات میں. ویسے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کے ساتھ نماز پڑھی اور کبھی کبھار ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی. یہ جو کامران سوئی آنا یار کھڑا ہو جا، کی کرنا ہے راتی کتنے بجے سونا ہے؟ چل کھڑا ہو جا میرا پتر، انج نہیں کری دا. یہ ویڈیو والے آخر ہونے نا یہ کامران کون ہے؟ ایک وہ ہے نا چہرہ انہوں نے انجن کر کے بائے بائے کر کے وہاں ہی نہیں ذرا اے تھلے من کمنٹ آنے نو جی کامران دی کوئی محنت کرو بھی راتی کوئی لسی دا لوٹا تو نہیں پی کے آؤں ہے. ماشاء اللہ کامران ساڑا بہت اچھا حافظ ہے جی، بڑی سونی تلاوت کرتا ہے، کدھر تمہیں سناواں گے میرا پتر دھیان کریا کر. اچھا ننگے سے نماز پڑھنے کی ہم بات سن رہے تھے. سستی سے ننگے سے نماز پڑھنا یا ٹوپی سے بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، اس وجہ سے ننگے سے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. اور اگر نماز کو حقیر خیال کر کے ننگے سے نماز پڑھے، مثلا کوئی محتمم بشان چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جاتی، یہ کفر ہے. بندہ آخر نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محتمم بشان یہ عظمت اور شان کے لائق نہیں ہے. اگر تو بندہ غفلت سستی کی وجہ سے سر پہ ٹوپی نہیں رکھتا، غفلت اور سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں رکھتا تو پھر بھی مکروہ تحریمی ہے. ایک بندہ کہتا ہے لوڈ ہی کو نہیں، نماز کے اندر کوئی کم ہی کو نہیں ہے اور عزت ہی کوئی نہیں، نماز میں مقام ہی نہیں دینا پیا، تو اب اس نے نماز کی توہین کی ہے. نماز کی توہین کرنا کفر ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر حشو حضو کے لیے ننگے سر پڑے تو مستحب ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں اپنا سر ننگا کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ ایک عاجزی کی علامت ہے اور اس کے دل کے اندر بڑی عاجزی ہے، بڑی نرمی ہے. عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا جی، یہ جب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنی سر کی پگڑی جو نا وہ اتار کے جس سے معافی مانگنی اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ یار اے سر دا یا کر، بعض کہتے ہیں چٹے والاں دا یا کر لا یار، اے میں سر تیرے سامنے ننگا کیتا یاری دے معافی دے دے. اگر تو اس کے دل کے اندر ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے عاجز ہو گیا ہوں تو میں سلنڈر کر دیا ہے تیرے سامنے، اس کے دل کے اندر عاجزی ہے اور واقعی ایسی صورتحال ہے، پھر ننگے سے نماز پڑھنا افضل ہے. پھر ننگے سے نماز پڑھنا بلکہ امامہ سے بھی ہو سکتا ہے افضل ہو، لیکن یہ کیفیت بنتی کوئی نہیں ہے. یہ کیفیت زندگی میں کبھی کبھار بندے کی بنتی ہے. عمومی طور پہ ننگے سے نماز نہیں پڑھیں گے. ننگے سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ہرگز ایک بار بھی سرکار نے ننگے سے نماز نہیں پڑھی، امامہ شریف ہو یا ٹوپی ہو، بلکہ کوشش کریں امامہ شریف پہننے کی. اچھا جی اگلا مسئلہ، نماز میں ٹوپی گر پڑی، ٹوپی اٹھا لینا افضل ہے جبکہ عمل کثیر سے نہ ہو.
ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور بار بار اٹھانی پڑے تو چھوڑ دے، اور نہ اٹھا لینے سے خشوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ ٹوپی گر گئی نماز میں، ایک ہاتھ سے ٹوپی سر پہ رکھ لے، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے نا جی، ٹوپی کوئی اعلیٰ چیز ہے تو اس لیے کہا نا جی، ایک سجدے میں گیا ٹوپی یا امامہ گر گیا، ایک ہاتھ سے اوپر رکھ لو، ایک ہاتھ سے اوپر رکھ لو۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی ٹوپی ایسی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے رکھنی پڑنی ہے، عمل کثیر دونوں ہاتھوں سے، عمل کثیر دونوں ہاتھوں سے، اب دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑے تو وہ اب نہ کرے، اب پڑی رہنے، یا ٹوپی بار بار ہی گر رہی ہے، اب وہ بار بار نہ اٹھاتا پھرے۔ اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں نے ننگا سیر ہو گیا ہے، چلو میں وہ نیت کر لیتا ہوں خشوع خضوع والی، اب بہتر ہے کہ اب پکڑے ہی نہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، گھر میں جا کے ایک دو بار پڑھا کرو، تنہا بیٹھ کے نا، اکیلے بیٹھ کے اس کو ضرور پڑھا کرو۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر جلدی، ماتھے سے خاک یا گھاس جھاڑنا مکروہ ہے جبکہ نماز میں تشویش نہ ہو، اور تکبر کی وجہ سے جھاڑ رہا ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکلیف دے یا خیال بٹتا ہو تو حرج نہیں۔ نماز کے بعد چھڑانے میں تو مطلقاً ذائقہ نہیں بلکہ چھڑا دینا چاہیے تاکہ ریا نہ آئے۔ نماز بندے نے زمین پر سجدہ کیا، زمین پر سجدہ کیا، مٹی لگ گئی یہاں پہ یا گھاس وغیرہ لگ گئی یہاں پہ، کسی بندے کو اس کی وجہ سے تشویش، یعنی اس کی وجہ سے پرابلم نہیں ہو رہی، بعض گھاس ایسی ہوتی ہے پرابلم کرتی ہے، یہاں پہ وہ جلن سے پیدا کرتی ہے، اگر تو کوئی تشویش یا پرابلم یا کوئی درد کوئی مسئلہ نہیں بڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اسی طرح رہنے دے۔ اگر تشویش ہوتی ہو کوئی مسئلہ بنتا ہو تو اب اس کو نماز کے اندر ہی صاف کر دے۔ ہاں، تکبر کی وجہ سے جھاڑ رہا ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ تکبر، ہوئے 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 یار میرا متھے تے مٹی لگ گئی ہے، میں فوراً جھاڑ دیا، اچھا اب وہ مٹی لگی کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے، تو یہ اوپر کہہ روئے ہوئے ہوئے من مٹی لگ گئی، تو تکبر کے لیے جو ہے نا وہ جھاڑ رہا ہے تو پھر غلط ہے، ویسے جھاڑ رہا تو ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد بندہ اس کو چھڑا سکتا ہے۔ یہ مٹی جو نا ماتھے پسینے پہ لگے رہا نا، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں مجھے کچھ یاد آ رہی ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا، پیشانی میں جو مٹی لگ جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی فضیلت کے حدیث پاک ہے، وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ ہاں، نماز جب ختم ہو گئی تو اب اس کو بندہ اس نیت سے کہ یار ریاکاری پیدا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے یہ نمازی ہے۔ یوں ہی حاجت کے وقت پیشانی سے پسینہ پونجنا بلکہ ہار وہ عمل قلیل کہ نمازی کے لیے مفید ہو جائے اور جو مفید نہ ہو مکروہ ہے۔ جس کا نماز کے اندر اس کو فائدہ ہوگا نا جی، عمل قلیل کا آپ چھوٹا سا یہ مطلب سمجھ، ایک ہاتھ سے کام کرنا، عمل کثیر دو ہاتھوں سے کام کرنا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پسینہ بار بار آ رہا ہے، اگر اس کو لگتا ہے نا جی پسینہ میں نہ بھی صاف کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پسینہ نہ بھی صاف کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ نہ صاف کرے۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے نا جی پسینہ میں صاف نہ کروں تو مجھے الجھن ہوگی نماز میں، اصل مقصد ہے نماز کو بہتر کرنا، تو وہ اپنا پسینہ صاف کر لے، پسینہ صاف کر لے۔ اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہو تو جو نماز کی بہتری میں چیز اس کو فائدہ دے وہ کام کر لے، لیکن جو نماز میں کوئی پرابلم نہ کرتی ہو اس کام کو اسی طرح ہونے دے، نماز فارغ ہو کے پھر سارے کام کر لے، پسینہ وغیرہ صاف کرنا۔ نماز میں ناک سے پانی بہا تو اس کو پونجھ لینا زمین پر گرنے سے اچھا ہے۔ الحمدللہ۔ او یا کوئی یرحمک اللہ کہتا یغفر اللہ لنا ولکم۔ مسئلہ کدھر گیا ہے؟ ہاں 38 نماز میں ناک سے پانی بہا تو اس کو پونجھ لینا، صاف کر لینا نماز زمین پر گرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر مسجد میں ہو تو پونجنا ضروری ہے، مسجد میں نہ گرنے دے، ٹھیک ہے۔ رومال وغیرہ سے بھی بندہ صاف کر کے، ایک ہاتھ سے صاف کر کے رومال کو اسی طرح جیب میں ڈال سکتا ہے۔ نماز میں بغیر عذر 4 زانوں بیٹھنا مکروہ ہے، اور عذر ہو تو حرج نہیں ہے، اور علاوہ نماز کے اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوکڑی مار کے گوٹھ مار کے بیٹھنا نماز کے اندر مکروہ ہے، لیکن ایک بندے تکلیف ہوندی ہے، تشہد کی شکل میں بیٹھنے اچھی تکلیف ہوندی ہے، وہ پھر چوکڑی مار کے آلتی پالتی مار کے گوٹھ مار کے بیٹھ سکتا ہے۔
سجدے کو جاتے وقت گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھا لینا بلا عذر، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ عام طور پہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں طریقہ یہی ہے، وہ غلط ہے۔ جو زیادہ حدیث ہیں وہ اسی طرف ہیں۔ بندہ جب سجدے میں جائے گا سب سے پہلے کیا لگائے گا؟ جو چیز زمین کے قریب ہے گھٹنے لگائے گا، سب سے پہلے کیا لگائے گا؟ گھٹنے لگائے گا۔ تو پہلے ہاتھ نہیں لگانا، یہ مکروہ ہے، پہلے ہاتھ نہیں لگانا۔ ہاں اگر کوئی موٹا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، بخار ہے، تو اب ظاہر ہے اس کے اٹھا نہیں جاتا، اب اس کے لیے مجبوری ہے کہ پہلے اس نے ہاتھ لگانے ہیں، تو بغیر عذر کے پہلے ہاتھ لگانا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اٹھتے وقت ہاتھوں کو پہلے اٹھا لے۔ بعض لوگ زمین پہ نا سہارا لے کے پھر اپنے گھٹنے بعد میں اٹھاتے ہیں، نہیں سمجھ لگی؟ وہ تھک جاتے ہیں نا جی، یہ دیکھو تیاز اٹھے نا تو پہلے اٹھانے تھے ہاتھ، گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھانے تھے، لیکن بندے کیا کرتے ہیں یہ نا اس طرح کا گھٹتے ہیں نا، یہ ایک بندہ موٹا ہو گیا یا بڈھا ہو گیا، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس طرح کر سکتا ہے، وگرنہ طریقہ کیا ہے؟ جب سجدے میں جانا ہے پہلے گھٹنے لگانے ہیں، بعد میں ہاتھ لگانے ہیں، تو پھر اس کے الٹ کرنا ہے۔ جب سجدے سے اٹھنا ہے تو پہلے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر بعد میں گھٹنے اٹھانے ہیں۔ تو وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے تو مکروہ ہے۔ رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا یا نیچے رکھنا مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض بندے ایسے، اب یہ دیکھیں سر میرا اوپر ہے نا، اب سر میرا نیچے ہے نا، تو یہ پیٹھ سے سر کو اوپر رکھنا نیچے رکھنا یہ مکروہ ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ ہر چیز بندے کی بیلنس ہو، ہر چیز بندے کی بیلنس ہو، کمر ہو، پیٹھ ہو یا گردن ہو، وہ بیلنس ایک سیدھ پہ ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر بتائیں، جلدی کریں۔ اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروہ ہے۔ یہ جو پاؤں وغیرہ اٹھاتے ہیں نا، ادھر رکھو کرتے ہیں، چھوٹیاں ٹپاندیاں نے ادھر رکھو دفتر میں۔ اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروہ ہے۔ اٹھتے وقت نا پاؤں اگے ہو جانا یا تھوڑا پیچھے ہو جانا، اس طرح کر کے اٹھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی تھوڑا اگے ہو جاندے نے اٹھتے ہیں یا تھوڑا پیچھے ہو جاندے نے، تو اس طرح نہیں کریں گے۔ جوں یا مچھر جب تکلیف پہنچاتے ہوں تو پکڑ کر مار دینے میں حرج نہیں، جب کہ عمل کثیر سے نہ ہو۔ کوئی چیز ہو، مچھر وغیرہ ہو، جوں وغیرہ ہو، اگر وہ تکلیف دے رہے ہیں، نماز میں تکلیف دے رہے ہیں، تو پھر اسی طرح ان کو مار دے۔ مچھر ہے بار بار وہ آ رہا ہے، تو اس طرح کر کے وہ ایک ہاتھ سے گیا نا جی، تو یہ کرنا حرج نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا، یہ نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ دے بندے ہسنا کیوں میں استادوں کا تھی 10 منٹ پیریڈ پھر لے لو، ہو گیا پورا ٹاپک ہے۔ اللہ دے بندے یاد کر کے آیا کرو۔